حرم تیرے بندے ہیں ہم، پھر دکھا دے حرم تیرے بندے ہیں ہم پہ کر دے کرم تیرے العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من سب نبیا فاقتلوہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین، من عربی ومن عجمی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افل و سعاد پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا بنو کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی کرب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے کسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت ہم جبل نور، اس نور کی پہاڑی پہ موجود ہیں۔ یہ وہ نور کی پہاڑی ہے جس پہ نور والے آقا نامدار، تاجدار ختم نبوت، حضور خاتم النبیین، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک اکثر اس مقام پہ آیا کرتی اور عبادت کیا کرتی۔ یہ وہ مقام ہے، اور اس پہاڑ پر اس جبل نور کی خاصیت یہ ہے کہ اس جبل نور پہ ایک غار ہے، اس غار کا نام ہے غار ہیرا۔ وہ غار جہاں حضور علیہ السلام آیا کرتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے، اللہ کی یاد کیا کرتے۔ اور اس غار کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں سے خانہ کعبہ صاف نظر آتا ہے، اور حضور السلام یہاں پہ اللہ کی یاد کرتے، خانہ کعبہ کی طرف توجہ کرتے، مراقبہ کرتے۔ اور یہ وہ غار ہے جہاں حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ سورہ علق کی 5 آیات مبارکہ اس غار میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آنے کے بعد آپ نے کہا اقرا، آپ پڑھیں۔ حضور السلام نے منع کر دیا، میں پڑھوں گا نہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں ضمن بتاتا چلوں، حضور علیہ السلام کا ایک لقب ہے امی۔ امی اس شخص کو کہتے ہیں جو بظاہر پڑھا لکھا نہ ہو۔ حضور السلام کو اللہ نے امی لقب دیا، اس لیے دیا کہ حضور السلام نے کسی سے دنیا میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ اگر حضور السلام کسی سے تعلیم حاصل کرتے، کسی سے لکھنا سیکھتے، کسی سے پڑھنا سیکھتے، تو کوئی یہ کہہ دیتا یہ کلام تو ان کے استاد کا کمال ہے، یہ جو حضور السلام بات کرتے ہیں تو ان کا استاد کا کمال ہے، یہ تربیت تو استاد کی تربیت ہے۔ اللہ نے حضور السلام کو نہ کسی کی تربیت میں آنا دیا، نہ کسی کی شاگردی میں آنے دیا۔ حضور السلام کو لقب دیا امی، یعنی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنایا، کسی سے پڑھنے والا، کسی سے لکھنے والا نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کی تربیت فرمائی، حضور السلام کو لکھنا سکھایا، حضور السلام کو پڑھنا سکھایا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اقرا، اے محبوب آپ پڑھیے۔ انہوں نے کہا میں پڑھوں گا نہیں۔ پھر رب کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام واپسی لوٹے اور کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا پڑھیں، انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پورا کلام کرو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ اور جب حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلام پڑھا، یہ پورا آیت مبارکہ پڑھی، حضور السلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور السلام کی تربیت، حضور السلام کو تعلیم ڈائریکٹ اللہ نے دی، کسی استاد نے دی، کسی نے بھی حضور السلام کو تربیت نہیں دی، لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، بلکہ اللہ نے اس غار میں وہی نازل فرمایا۔ وہ سورہ علق کی 5 آیت مبارکہ اس غار ہیرا میں نازل کی۔ اس غار ہیرا کی خاصیت یہ ہے کہ حضور السلام کئی عرصے تک یہاں پہ آتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے، اللہ کی یاد کیا کرتے۔ اور جس رات آپ پہ وہی نازل ہوئی، حضور السلام پہ ایک روب و دبدبہ قائم ہو گیا، اللہ کے کلام کا روب و دبدبہ قائم ہو گیا، آپ کے پسینے مبارک آنے لگے۔ اور جب آپ اپنے گھر پہ لوٹے اور آپ کو سردی لگ رہی تھی، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ
उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ, आपने हुज़ूर इस्लाम के ऊपर कंबल डाल दिए। और जब हुज़ूर इस्लाम ने आपको पूरा वाक़या बयान किया, पूरा वाक़या बताया, तो आपके कज़न वर्का बिन नौफल जो इंजील के आलिम थे, आपने उनके सामने मसला बयान किया कि मेरे सरताज हुज़ूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामलात हो गए हैं। तो जब आपने ये मामला सुने, क्योंकि आप इंजील के आलिम थे, तो आपने कहा कि ये तो सारी अलामतें, सारी निशानियाँ और जो वाक़या पूरा बताया गया है, ये तो आने वाले नबी, आखिरी नबी का वाक़या है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत का ताज दिया हुआ है, आप तो अल्लाह के नबी हैं। और उसके बाद हुज़ूर इस्लाम ने फिर ऐलान नबूवत फरमाया। यहाँ पे एक बात और आपके बता दें और गोशगवार करते हैं आपके, कि लोग ये बदगुमानी फैलाते हैं और लोगों तक ये तालीम और तरबियत फैलाते हैं कि हुज़ूर इस्लाम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस वक्त भी नबी थे। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि तुम्हारा नबी उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियानी शक्ल में थे। यानी अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहक़ीक़ नहीं हुई, अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा नहीं किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी जन्नत में मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर इस्लाम को उस वक्त भी नबूवत अता फरमा दी थी। तो हुज़ूर इस्लाम जब दुनिया में जलवा फरमा हुए, पहले अल्लाह ने आपको सादिक़ व अमीन बना कर दुनिया के सामने पेश किया। फिर 40 साल की उम्र में गारे हिरा में पहली वही नाजिल की। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत नहीं दी, बल्कि हुज़ूर इस्लाम को हुक्म दिया कि अब ऐलान करो, अब खड़े हो जाओ और ऐलान नबूवत करो। हुज़ूर इस्लाम ने ऐलान नबूवत किया। फिर वही बात जो हमने आपको पहले बताया कि हुज़ूर इस्लाम को अल्लाह ने एक उम्मी लक़ब अता फरमाया, ऐसा लक़ब अता फरमाया कि आपने दुनिया में किसी से तालीम हासिल नहीं की। जब आपने ये आयत मुबारक आगे दुनिया को बताया, जो अल्लाह का पैगाम जब दुनिया को दिया, तो के उठे बेसाख्ता सुन के फसीहाने अरब, हो नहीं सकती बशर की मुस्तफ़ा की गुफ्तगू। जो हुज़ूर इस्लाम की गुफ्तगू लोग हैरान ले गए कि इन्होंने तो बाकायदा कहीं से तालीम हासिल नहीं की, ये इतना फसीह बली कलाम कैसे कर लेते हैं। तो फिर लोगों ने माना यकीनन ये कलाम इनका कलाम नहीं है, किसी इंसान का, किसी बशर का कलाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के नबी हैं और ये जो कलाम कर रहे हैं ये अल्लाह की वही है। और फिर इसी तरह इस्लाम का प्रचार होता रहा और प्रचार की शुरुआत इस गार से हुई, इस गार हिरा से। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें इस गार की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।